راہ میں شہید ہو گئے، مگر یہ ٹائم کیا تھا؟ جمعہ نماز کا ٹائم تھا، اور آپ نے اس وقت یہ پوچھا کہ ٹائم کیا ہے؟ اس وقت سمر جلجوش آپ کے سر پہ چڑھا ہوا تھا، مگر حضرت امام عالی مقام نے فرمایا مجھے چھوڑے میں نماز پڑھوں، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہی اس طرح سے تصور کر کے اپنی نماز مکمل فرما دی کہ تصور میں آپ نے نماز جمعہ پڑھی، یعنی بتانا یہ چاہا اس نے جب دیکھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوراً اللہ حضور سجدہ ریز ہیں، تو یہ سمر جلجوش نے تلوار ماری اور سر تن سے جدا کر دیا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد واقعات بہت ہیں، اور ایسے سے واقعات ہیں جو انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت بڑے ظلم کے ساتھ، تشدد کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں سمجھے کہ جانی دشمن ہو کر یزید پلید جاننے کے باوجود کہ امام عالی مقام کا مقام کیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہے، اس نے بالکل آنکھوں پہ پردے چڑھا دیے اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی حیثیت اور عظمت کو بھول گئے کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس ایسی احادیث ہیں جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمائی، اپنے فضائل بیان فرمائے، مگر انہوں نے سن کر دوسرے کان سے نکال دیے۔ تو میرے دوستو، اس وقت صرف اور صرف یزید پلید اپنے تخت نشینی اور بیعت کے چکر میں اندھا ہو چکا تھا، مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جان دینا پسند کر دی، مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا پسند نہ کیا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق بجانب ہو، بادشاہ وقت کا امیر کتنا ظالم و جابر کیوں نہ ہو، بھلی وہ عوام غریب ہے، اپنی غربت کو نہ دیکھے، حق و باطل کو دیکھے، حق کو دیکھے کہ حق کیا ہے، اور حق پہ لڑے، اس حق پہ لڑنا بھی شہادت ہے۔ میرے دوستو، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اگر آپ تاریخ اسلام جو امام حسین عالی مقام کی تاریخ ہے، یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی سیم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے کسی طریقے سے، کسی چیز سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی چیز سے، کسی طریقے سے، کسی طرح سے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ڈرنے سے، ڈرانے سے، جو بھوک پیاس سے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ڈرایا بھی گیا، اتنا بڑا امتحان کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ تفسیر جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انور بن رہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کے خسارے، نقصان سے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے تھے آپ کے ساتھ، تھا تو مال تو کچھ نہیں تھا، مگر جو آپ کے جان نثاران تھے وہ کتنا تھا، کہ اتنے وہ جان نثار کہ حضور علیہ السلام کے اس بچے اور نواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جان، تمہارا جسم، تمہاری ذات، اس میں آپ کی ذات بھی آتی ہے، ہر مجاہد کی جو آپ کے اوپر قربان ہوا اس میں بھی یہ بھی نشاندہی ہوتی ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات سے مراد اولاد ہے، ثمر، اپنی اولاد، جیسے باغ کا ایک پھل ہوتا ہے، ثمر عربی میں کہتے ہیں پھل کو،
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھل، آپ کی اولاد، اپنے آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کے دوست احباب جو آپ کے بیان قربان نچھاور کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر فرما کر یہ بتانا چاہا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہاد ہوگا، جو قربانی ہوگی، وہ اس آیت کریمہ کے پیکر ہوں گے، اس کے عامل ہوں گے۔ قرآن کریم کے روح سے آپ دیکھیں، اگر آپ کے ہاں تفسیر ہیں کسی کی بھی ہو، آپ ان کی تشریح لکھیں، اس آیت کریمہ کو پڑھیں، ان کی تشریح پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کریمہ کا جو نشان ہے، اس آیت کریمہ کا جو تبجد ہے، وہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر اس آیت کریم کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے فرمایا ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو، بشارت دو، صابرین جو صبر کریں۔ کیوں کہ جو دکھ اور درد کی بنا پر صبر و تحمل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ویسے بھی شہید کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جب ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں، ابھی گرنے زمین پہ پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کر لیتا ہے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ شہید کا یہ مقام ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کریم نے حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ بالکل آپ کے اس سے ہے، واقعے کے مطابق کہ آپ نے جو قربانیاں دیں کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ تکلیف پہنچنے کے باوجود کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی رجوع پلٹنے والے ہیں۔ یعنی اتنے مصائب اور آلام اور دکھ اور درد کے باوجود وہ صبر و تحمل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنتی قرار دے دیتا ہے اور مکان بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی رات عبادت گزاری کرتے رہے، زہد میں رات گزاری، یہ نہ کہ چیختے پکارتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شہادت کی رات آئی اور آپ خیمے میں گئے تو اس وقت آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث بیان فرما کر ان گھر والوں کو ہدایت فرمائی کہ یہ سب کچھ ہو گیا، بہت بڑا امتحان ہے، میری بھی شہادت کے یہ پیاسی ہے، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، مگر یاد رکھنا حضور نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ آپ نے نانا جان کا نمونہ پیش کیا زندگی کا کہ ہمارے نانا جان نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ جب کوئی دکھ پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اپنے بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہیں کرنا، سینہ نہ کوٹنا۔ اس لیے کہ نانا جان نے فرمایا کہ دکھ اور درد تکلیف ہے کہ جو برداشت نہیں کرتا وہ بال نوچتا ہے، گریبان چارتا ہے، چاک کرتا ہے، لہذا وہ بڑے بڑے انیاں کرتا ہے اور بڑی بلند آواز سے پکارنے بوکش کر لگتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب دعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح آواز نکالتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہذا میری بھی شہادت ہوگی، صبر و تحمل سے لینا ہے
چاک گریبان چاک نہیں کرنے ہیں، بال نہیں نوچنے ہیں، ماتم نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی ماتم کا لفظ میری زبان پر آ گیا، ویسے بھی ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے، ان کی کتابوں سے بھی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف اہل سنت و جماعت کو صبر و تحمل عطا فرمایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے کہ جب واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانے کیسے کیسے عجیب واقعات ہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جن پہ گزرا ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو کتنی پریشانی لاحق ہو رہی ہوگی، ان کا چین اور درد کتنا بے چین ہو چکے ہوں گے، جو اپنے سامنے قتل دیکھ رہے ہیں قتل ہوتے ہوئے، اور سامنے دشمن کا لشکر بھی ہے اور آپ بے ہتھیار ہیں، کیونکہ آپ لڑنے تو نہیں آ رہے تھے نا، امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے، نہیں آپ کو کرسی کی لالچ تھی، مگر کیا کوفے والوں نے ہمدردی بیان کی کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، آپ ہماری امامت کریں، نہ ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے، نہ ہم ان کے پیچھے عیدیں پڑھتے، لہذا آپ مہربانی فرمائے آ جائیں۔ مگر کیا ابن زیاد نے زبردستی کی، فوج کھڑی کر دی اور ان کو بے تحاشا مارنے اور قتل کرنے لگے، تو وہ کوفی ہٹ گئے اور پھر امام مسلم بھی خبر نہیں پہنچا سکے کہ ان کو شہید کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا بر وقت تو شاید آپ وہاں رک جاتے، اس لیے کہ صحابہ کرام رو رو کر ہاتھ باندھ کر گڑ گڑا کر آپ کو منع کر رہے تھے کہ حضور آپ نہ جائیں، اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کی بات نہ مانی۔ بعض اس لیے انہوں نے مجھے محبت کا اظہار کیا ہے، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں رسول اللہ کے یہاں شمن داؤد تجھے بلا رہے تھے اور وہاں ان کو امام کی ضرورت تھی، وہ فاسق و فاجر تھے، ظالم جابر تھے، آپ کو بلا رہے تھے اور آپ نہ آئے، لہذا شاید قیامت کے دن میں یہ حضور کے سامنے شرمندگی ہو، لہذا میں ان کی بات مان کے آپ نکل پڑے، صحابہ کرام کی بات کو آپ نے نہیں مانا۔ بہرحال دوستو، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے تو آپ کو کیا بتاؤں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کو پڑھ کر آپ کی سوانح حیات پر عمل کرنے، اور آپ نے جو حضور علیہ السلام کے سنتوں پر اور اسوہ حسنہ پر جو آپ نے عمل فرمایا ہے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق و باطل کا مقابلہ اسی طرح ہو سکتا ہے اگر ایک ظالم جابر کے سامنے حق کا کلمہ بھی اگر آپ بیان کریں تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے کئی ادوار آتے ہیں مسلمانوں پر بھی، موجودہ دور میں ویسے کئی یعنی باتیں آتی ہیں، ادوار آتے ہیں، وقت اور ٹائم آتا ہے کہ حق بولنا پڑتا ہے، مگر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس حق بولنے والے کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی اور رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کو آپ دیکھیں، امام اعظم ہمارے مذہب کے جو بڑے امام اعظم ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ وہیں وفات پا گئے۔ مقصد کہنے کا یہ سلسلہ اب سے نہیں، اس زمانے سے ہوتا ہوا آیا ہے جو علماء حق اور عوام حق اس طرح سے حق کا آواز کہتے رہے، مگر ظالم و جابر صرف یہی ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بات نہیں مانتے تھے۔ ان چاروں مذہبوں کے امام احمد، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی ادریس، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان پہ یہی گزرا چلتے ہوئے۔ پھر جو بڑے ظالم و جابر بادشاہ آئے، جیسے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پڑھو، اکبر جو اتنا بڑا بادشاہ تھا ان کے سامنے ٹکر کھایا اور ان کو ایسا ٹکرے کہ وہ بھی یاد کرتا رہا، آخر اس نے یہی دیکھا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کو اریسٹ کرنے سے، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے سے کوئی حل نہیں ہے، تو ان ائمہ کرام مجددین کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔
یہ علماء کی تاریخ ہے۔ تو میرے دوست و عزیزو، پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا تو اس میں علماء اہل سنت اور مشائخ کا کردار آپ دیکھیں نا۔ اب تو یہ یار لوگ تو پکی پکائی روٹی پہ بیٹھ گئے نا، جنہوں نے استریاں کھائیں، جنہوں نے زخم کھائے، زخموں پر نمک ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیے گئے، مگر پھر بھی یہ حق بات سے باز نہیں آئے۔ یہ علماء اہل سنت و مشائخ عظام تھے جنہوں نے یہ کارنامہ پیش کیا جو ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا، اور آج ہم آزاد ہو کر عبادت گزاری کرتے ہیں۔ ورنہ وہ زمانہ تھا کہ ہم مسجد میں جا نہیں سکتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم سجدہ گریز نہیں ہو سکتے تھے، ہم اتنے مجبور تھے کہ گھروں میں قید ہو جاتے تھے، مگر مسجد میں جا کر اپنی عبادت کرنے قابل نہیں تھے۔ مگر یہ علماء مشائخ اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بندوں کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے پھر اتنا کیا کہ ہم اپنی آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں۔ اگرچہ قانون انگریز کا ہے، قانون ہمارا برٹش ہے، اسلامی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں صرف یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کھلے سے کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی غنیمت اور نعمت ہے، ہمارا ملک جو ہمیں ملا ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کہ 27 رمضان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ان حالات کو اور ان عوام علماء اور مشائخ کو دیکھ کر، اگر ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر صرف سمجھ جائیں تو ہم کتنے اس وقت آزاد رخ ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم قربانیاں کر رہے ہیں گائے کی، ورنہ گائے کی قربانی کرنے سے گائے والے کو دفن کر دیا جاتا، مگر یہاں ہمیں اللہ نے ایسی آزادی عطا فرمائی کہ ہم کھلے دل سے قربانیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، عیدیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے علماء اور مشائخ نے اور وہاں ائمہ کرام اور مجتہدین عظام نے جو قربانیاں دی ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھی اگر ہم اپنی زندگی سنواریں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ مگر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں مصائب و آلام کو دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم 2 قدم آگے جا رہے ہیں، مگر ہم سمجھتے سدھرتے